مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ را کا مخرج کیا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طا دال تا، طا دال تا۔ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے طا دال تا ادا ہوتے ہیں، یعنی بالکل زبان کا اگلا حصہ ہے، اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں، اور اسی زبان کی نوک سے کچھ زیادہ حصہ اس کو سرہ زبان کہتے ہیں۔ وہیں سرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، یعنی سامنے جو 4 دانت نظر آتے ہیں ان میں کے اوپر کے 2 دانت، ان دانتوں کی جڑ سے، جڑ کہاں ہوگی؟ جہاں پر دانت اور مسوڑا دونوں ملتا ہے۔ دانت کے اوپر جو گوشت ہے اس کو مسوڑا کہتے ہیں، تو جہاں پر دانت اور مسوڑا دونوں ملتے ہیں وہاں دانت کی جڑ ہے۔ تو زبان کا سرہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، یعنی دانت اور مسوڑے کے درمیان رکھ کر کے ان کے بیچوں بیچ رکھ کے اوپر، وہاں سے طا دال تا ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثا ذال وا، ثا ذال وا، تو کہتے ہیں سرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کا سرہ مل کر ثا ذال وا ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا سرہ اور جو اوپر کے سامنے والے دانت ہیں ان کا سرہ، اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر کے دانت کی طرف زیادہ تھوڑا سا حصہ لگا دینا ہے زبان کا، اور پھر ادا کرنا ہے ثا ذال وا۔ چونکہ اوپر کے دانت کے جس حصے میں زبان لگ رہی ہے وہ دانتوں کا سرہ ہو گیا، اور زبان کا زیادہ حصہ شروع کا وہ جو ہے زبان کا سرہ ہے۔ تو سرہ زبان اوپر کے دانتوں کا سرہ مل کر ثا ذال وا ادا ہوتے ہیں۔ آئیے پھر آگے کیا ہے؟ زا سین صاد، زا سین صاد۔ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک، زبان کا بالکل اگلا حصہ اوپر نیچے کے دانتوں سے، یعنی دونوں دانتوں سے مل کر کے دانتوں کو آپ بند کر دیجئے اور اس کے اندر زبان کو رکھیے، بالکل اندر دانتوں کے بیچ نہیں رکھنا ہے بلکہ دانتوں کے اندر لے جائیے، یعنی منہ میں زبان کو بالکل اندر کریے۔ پھر اس کے بعد دانت کی سائڈ تھوڑا سا جو ہے زبان کو لائیے اور اس کو ادا کیجئے زا زا سین صاد، زا سین صاد۔ پھر اس کے بعد ہے فا، فا۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے، یعنی دانت کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کا کنارہ، اوپر والا جو دانت ہے اس کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے ملاؤ
تو ادا ہوگا فا فا فا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ با میم واو. دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹ سے مل کر با اور میم دونوں ہونٹ کو ملا دو تو اس سے با ادا ہوگا اور میم ادا ہوگا. اور کچھ کھلا رہ کر کے، تھوڑا سا کھلا رہ جائے گا ہونٹ کا حصہ، منہ تھوڑا سا کھلا ہوگا اور ہونٹ کے آجو باجو کا ارد گرد کا حصہ یہ تھوڑا سا ملا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ ادا کریں گے واو، لیکن وہ واو کون سا ہوگا؟ غیر مدہ. اور واو غیر مدہ کو جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں. تو جس واو ساکن سے پہلے، یعنی جس جزم والی واو سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور جو واو مدہ نہیں ہے ان کو واو غیر مدہ کہتے ہیں. یہاں پر آپ کا مخرج کا ایک پیج مکمل ہو چکا. اب انشاءاللہ العزیز دوسرا پیج آئے گا اور اس پیج کے اندر آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتایا جائے گا اور دو مخرج اور بچے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا. بس یہیں پر میں اپنے سبق کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.